ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح، یعنی جناب احمد مختار کی طرح. شق القمر کا معجزہ قربان جائیے، انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح. میرا ساتھ چھوڑ دے ہم سفر، یوں پھرے گا تو کہاں در بدر. میرا ساتھ چھوڑ دے ہم سفر، میرا ساتھ چھوڑ دے ہم سفر، یوں پھرے گا تو کہاں در بدر. میں فدائے عشق رسول ہوں، میں فدائے عشق رسول ہوں. تجھے مال و دھن کی تلاش ہے، میں فدائے عشق رسول ہوں. آپ کا جلسہ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا ہے، آپ کو بائی پاس لے آنا ہوگا. 3 دھکے میں جلسے کو اس پار سے اس پار کرانا. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ مکمل بیدار ہے؟ ہاتھ نہیں انشاءاللہ. 3 سوال سے اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. زبان کی رفتار بتا رہی ہے تھوڑا سا دم آپ کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ الیکشن آ رہا ہے، پیسہ لے کر کے ووٹ ڈالیں گے؟ ہاتھ نہیں انشاءاللہ. پیسہ لیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے؟ ہاتھ نہیں انشاءاللہ. بالکل راچی میں لے جانا ہوگا. پہلا سوال ہے حسد میں اور رشک میں فرق کیا؟ رشک جائز ہے، حسد جائز نہیں. حسد حرام ہے اور رشک پر ثواب ملتا ہے، حسد پر گناہ ہوتا ہے. حسد اور رشک دونوں میں فرق کیا؟ پہلا سوال. دوسرا سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، دوستی اور دشمنی پر کیا ملتا ہے؟ نفع کس پر، نقصان کس پر؟ دوستی اور دشمنی یہ ہے کیا چیز؟ کس کا زیادہ نقصان ہے، کس کا زیادہ نفع؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا اور آخری سوال ہے، ایک گناہ کرنے والا ہے، ایک گناہ چھوڑنے والا ہے. ایک نیکی کرنے والا ہے، دوسرا گناہ چھوڑنے والا ہے. دونوں میں بڑا کون ہے؟ نیکی کرنے والا یا گناہ چھوڑنے والا؟ گناہ چھوڑنے والا یا نیکی کرنے والا؟ یہ میرا آخری سوال ہے. سوالوں سے پروگرام کو میں شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے سن لیا، سمجھ لیا اور تیار ہو گئے. یہ دلیل ہے کہ اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے، اس جلسے کو قبول فرمائے، اس دنیا کی سربلندی آخرت کی سرفرازی عطا فرمائے. دھیان سے سنیے گا. میرا پہلا سوال تھا
حسد اور رشک ایک جائز ہے دوسرا ناجائز ہے، ایک حرام ہے دوسرا حلال ہے، ایک پر ثواب ملتا ہے دوسرے پر گناہ۔ ایسا کیوں ہے وہ راز میں بتا رہا ہوں۔ حسد کا مطلب ہوتا ہے وہ تباہ ہو جائے میں آباد ہو جاؤں، وہ برباد ہو جائے میں آباد ہو جاؤں، میں آباد ہو جاؤں وہ برباد ہو جائے، وہ برباد ہو جائے مجھے ترقی ہو، دوسرا برباد ہو جائے اور یہ ترقی کرے، اس کا نام حسد ہے، اس لیے حرام۔ ساتھ ساتھ ترقی ہونی چاہیے، وہ بھی آباد رہے ہم بھی آباد رہے۔ اور رشک کا مطلب ہے جیسا وہ ہے ویسا میں ہو جاؤں، جیسے وہ عالم ہے ویسے میں عالم بن جاؤں، جیسے وہ مالدار ہے ویسے میں مالدار ہو جاؤں، جیسے وہ ترقی کر رہا میں ترقی کروں۔ یہ رشک ہے، جائز بھی ہے، حلال بھی ہے، اس پر ثواب بھی ملتا ہے انشاءاللہ رشک ہی کرے گا۔ دوسرا سوال تھا دشمنی اور دوستی دونوں میں خطرناک کون ہے، کس کا زیادہ نقصان کس کا زیادہ؟ آپ دوستی کر رہے ہیں، دوسری طرف نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب دوستی پر ملتا ہے، کیونکہ دوستی محبت کا نام ہے، محبت پر نماز سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور دشمنی اور استرا دونوں برابر ہے، استرا سے بال صاف ہو جاتا ہے اور دشمنی سے دین صاف ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ساس سسر کو خوش رکھیں گے، یاد رہیے انشاءاللہ۔ تیسرا اور آخری سوال آپ سے تھا گناہ چھوڑنے والا نیکی کرنے والا دونوں میں بڑا کون ہے؟ نیکی کرنے والا یا گناہ چھوڑنے والا؟ دونوں میں بڑا کون ہے؟ ایک ہے نیکی کرنے والا، دوسرا ہے گناہ چھوڑنے والا۔ نیکی کرنے والے سے بڑھ کر کے گناہ کرنے والا، انشاءاللہ جوانی میں گناہ کریں گے، بڑھاپے میں توبہ کریں گے، یاد رہیے انشاءاللہ۔ میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، تیرے میرا کوئی نہیں، توبہ توبہ میری اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، توبہ توبہ میری اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ انشاءاللہ جمعہ نماز کی ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ، رمضان میں نماز پڑھیں گے ہاتھ رہیے انشاءاللہ، مرنے کے بعد پڑھیں گے ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجئے گا، تیزی کے ساتھ نکال رہا ہوں، پہلا نمونہ آ رہا سیرت کے حوالے سے، دھیان دیجئے گا، سنیے گا، سنیے گا، نمونہ آ رہا۔ آواز دیجیے نا بھائی، آواز کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ لوگ جس حال میں سن رہے ہیں اسی حال میں سنیے، بہت اچھا جلسہ ہو رہا ہے، بہت اچھا جلسہ ہو رہا ہے۔ ایک آدمی رات دوپہر کا کھانا کھا کر کے 5 منٹ لیٹتا ہے، اس خیال سے یہ سنت ہے، دوپہر کا کھانا کھا کر کے صرف 5 منٹ کے لیے لیٹتا ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، لاکھوں رات جاگنے سے بڑھ کر کے ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی صرف حاجت پوری کرنے کے لیے نکلا ہے، پیشاب خانے میں پیشاب کے لیے جا رہا، پخانے کے لیے جا رہا، اس خیال سے جا رہا کہ میرے نبی کی سنت ہے بایاں پیر ڈالو، جب باہر نکلو تو دایاں پیر ڈالو، لاکھوں کروڑ نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، وتر کی نماز پڑھنے کے بعد آدمی بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا، بیٹھ کر کے ہمارے نبی پڑھا کرتے تھے، صرف کیا ہے کہ بیٹھ کر کے ہمارے نبی پڑھا کرتے تھے، جبکہ کھڑے ہو کر کے پڑھتا تو ثواب زیادہ ملتا، بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے اس لیے کہ ہمارے نبی پڑھتے تھے۔ شیخ محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے ہیں، میں ثواب کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ اپنے نبی کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ دھیان دیجیے گا، بگان لگ رہا ہے، باغ لگ رہا ہے، باغ لگایا جا رہا، پارک بنایا جا رہا، اس میں کون سا درخت لگنا چاہیے؟ پھول کا،
پھل کا کون سا درخت لگنا چاہیے؟ کسی نے کہا گلاب لگنا چاہیے، خوشبو اچھی ہوتی ہے۔ کسی نے کہا پھل کا درخت لگنا چاہیے، پھل آئے گا، پھول آئے گا، لوگ کھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیکر کا درخت لگاؤ، ببول کا درخت لگاؤ۔ کہا کہ حضور اس میں تو پھل بھی نہیں ہوتا، پھول بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، پھل بھی نہیں ہوتا، اس میں تو کانٹے ہوتے ہیں، سایہ بھی نہیں ہوتا۔ کہا کہ ضرور کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی نے جو صحابہ سے بیعت لیا تھا وہ ببول کے درخت کے نیچے لیا تھا۔ یہ درخت موجود رہے گا، محبوب کا عمل یاد آتا رہے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، داڑھی نہیں رکھتا ہے، آتا ہے روز آیا جا رہا ہے، روز آتا ہے جاتا ہے۔ مولانا کچھ نہیں کہتے، ایک دن ہمت جٹا کر کے کہا کہ بھائی صاحب نبی کی داڑھی، نبی کی سنت داڑھی ہے، داڑھی رکھ لو۔ اس نے آنا جانا ہی چھوڑ دیا، اب آنکھ بند ڈبہ گیا تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس پر حضرت نے کہا کہ نہیں آتا تھا، کہاں چلا گیا؟ کہا کہ حضور آپ نے داڑھی رکھنے کے لیے کہا، شرمندہ ہو کر کے چلا گیا۔ کہا کہ غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی میری ہے، میں نے کچے توے میں روٹی رکھ دی۔ انشاءاللہ شادی کے بعد داڑھی ہوگی، آپ رہیے انشاءاللہ۔ یہ کون آج انسان نے کامل زمین پر، یہ کون آج انسان نے کامل زمین پر، یہ کون آج انسان نے کامل زمین پر، بسد عزتوں کرام آ رہا ہے، بسد عزتوں کرام آ رہا ہے۔ بشارت رسولوں نے دیا کہ جس کی، بشارت رسولوں نے دیا کہ جس کی، وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے، وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے۔ خدا کو راضی کر لیجئے، سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ راضی کریں گے انشاءاللہ، آج راضی ہے انشاءاللہ۔ کب راضی کریں گے؟ الیکشن کے بعد، آج نہیں انشاءاللہ۔ دھیان دیجئے گا، 2-3 مثال پر نمونے کو لا رہا ہوں۔ 2 آدمی کا انتقال ہو رہا ہے، 2 آدمی کا، ایک طرف یہودی ہے، دوسری طرف مسلمان۔ مرنے سے پہلے اس سے پوچھا جا رہا تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو یہودی کہتا ہے کہ مجھے مچھلی کھانے کی خواہش ہے۔ مسلمان سے پوچھا جا رہا تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہ زیتون کے تیل کو پینے کی خواہش ہے۔ اللہ کی طرف سے فرشتہ بھیجا جا رہا ہے، اس کی خواہش پوری کرو، اس کی خواہش پوری مت کرو۔ جو یہودی ہے اس کو مچھلی کھلا دو، اس کی خواہش پوری کر دو، اس مسلمان کی خواہش پوری مت کرو۔ فرشتے نے پوچھا کہ اے اللہ، یہ تو مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، اس کی خواہش آپ پوری نہیں کر رہے۔ وہ تو صاحب ایمان نہیں ہے، اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کا بدلہ اس کو دنیا ہی میں مل جائے، جنت میں کچھ نہ ملے، اس لیے مچھلی کھلا دو، خوب موٹا ہوگا، تب جہنم میں چربی پگھلے گی۔ اور مسلمان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کی خواہش پوری مت کرو، میں چاہتا ہوں اس کی خواہش جنت میں پوری ہو، اور جنت آنے سے پہلے اس کا سارا گناہ دنیا ہی میں معاف ہو جائے۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہمارا خدا ہم پر کتنا مہربان ہے، ہم کتنے بڑے نافرمان ہیں۔ نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ خضر علیہ السلام نے کشتی پھوڑ دیا اور بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کشتی پھوڑ دیا اور بچے کو قتل کر دیا؟ کہا کہ خدا کا حکم تھا بچے کو قتل کر دو، یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو ماں باپ کو کافر بنا دے، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانس۔ کہا آپ نے کشتی کو کیوں پھوڑ دیا؟ کہا کشتی کو اس لیے پھوڑا کہ آگے ظالم بادشاہ کھڑا تھا، کشتی اگر اچھی ہوتی تو وہ چھین لیتا، اس غریب کا کیا ہوتا؟ میں نے عیب لگا دیا تاکہ غریب کے پاس غریب کی کشتی موجود ہے۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ماں بھی بچے کو پالتی ہے، خدا بھی پالتا ہے، دونوں میں فرق بتا رہا ہوں۔ ماں چند بچے کو پالتی ہے اور خدا 18,000 مخلوق کو پال رہا ہے۔ ماں چند سال کے لیے پالتی ہے اور خدا کب سے پال رہا ہے؟ دنیا کے ختم ہونے کے بعد جنت میں پالے گا۔ ماں جب بچے کو پالتی ہے تو باپ کو کمانا پڑتا ہے، تب پرورش کرتی ہے، باپ کا سہارا لینا پڑتا ہے، تب پرورش کرتی ہے۔
खुदा को किसी के सहारा लेने की जरूरत नहीं है, तने तन्हा मानता। आखिरी नमूना दे रहा हूं, माँ को मनाना आसान और रब को मनाना माँ से ज्यादा आसान। सुनने के लिए तैयार है? मुकम्मल हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अदा नमाज पढ़ेंगे कज़ा नहीं पढ़ेंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सही जा रहा है, सही जा रहा है। अदा पढ़ेंगे कज़ा नहीं पढ़ेंगे? सही जा रहा है। आप लोग सोचेंगे बार बार गलती ही हो रही, गलती नहीं हो रही। आप ठीक ठाक दिलो दिमाग से सुन रहे हैं। 12 बज जाने के बाद ये जलसे की करामत है। माँ को मनाना आसान, माँ से ज्यादा मनाना रब को आसान। माँ बेटे से नाराज है, बेटी से कहती है, बेटे से बात नहीं करती, बेटी से कहती है कि बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया है कि नहीं। अल्लाह, माँ का दिल देखिए, बेटे से नाराज है, बात नहीं करती है, लेकिन बेटी से कहती है बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया, यानी दिल से नाराज नहीं। अब बेटे ने पैर पकड़ लिया और मुंह खोल करके माफी मांगी, माँ ने माफ कर दिया। इससे भी ज्यादा आसान रब को बनाना। मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं, पैर पकड़ने की भी जरूरत नहीं, दिल में इरादा हो गया, खुदा ने माफ कर दिया। ए मेरे अल्लाह अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह अल्लाह, ए मेरे अल्लाह। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई, कैसी जमीन बनाई, क्या आसमां बनाया। मेरे अल्लाह अल्लाह, है मेरे अल्लाह, है मेरे अल्लाह अल्लाह, है मेरे अल्लाह। आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने, आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने। मछली के तैरने को, मछली के तैरने को आबे रवा बनाया। ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। लड़ाई झगड़ा देवबंदी का बरेलवी का कैसे होता है? झगड़ा कैसे होता? झगड़ा खत्म कैसे होता? शुरू कैसे होता? खत्म कैसे होता? सुनने के लिए तैयार? हाथ लगाइए इंशाल्लाह। झगड़ा करेंगे, हाथ लगाइए इंशाल्लाह। झगड़ा कैसे शुरू होता है, झगड़ा खत्म कैसे होता है, ये रात में बता रहा हूं। इधर से तकब्बुर है, झगड़ा खड़ा होता है। इधर से तवाज़ो है, झगड़ा खत्म। तकब्बुर का मतलब है मैं तुमसे बड़ा हूं, तवाज़ो का मतलब है मैं तुमसे छोटा हूं, तुम मुझसे बड़े हो। इधर से झगड़ा खड़ा होता, उधर से झगड़ा खत्म। आप तवाज़ो कर लीजिए, झगड़ा खत्म। तकब्बुर करेंगे, झगड़ा होगा। दूसरी वजह बता रहा हूं, झगड़ा कैसे खड़ा होता है, झगड़ा खत्म कैसे होता है। आपको गुस्सा आया, उधर सबर कर लिया, जिसको सबर हो गया उधर से झगड़ा खत्म हो गया। जिसको गुस्सा हुआ उधर से झगड़ा खड़ा। पहलवान वो नहीं है कि दूसरे को पछाड़ दे, पहलवान वो है गुस्से पर सबर कर। तीसरी वजह बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब आदमी बदला लेने के लिए खड़ा होता है तो झगड़ा खड़ा होता है। जब आदमी माफ करने के लिए तैयार होता है तो झगड़ा खत्म। आप अगर बदला लेने के लिए खड़े होंगे तो झगड़ा होगा, अगर आपने माफ करने के लिए ठान लिया तो झगड़ा कभी नहीं। चौथा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ बाप बेटा दोनों मिलकर के कारोबार करता है, भाई भाई दोनों मिलकर के कारोबार करते हैं। झगड़ा क्यों होता है? हिसाब किताब में। हिसाब किताब रखेंगे झगड़ा नहीं होगा, हिसाब किताब नहीं रखेंगे झगड़ा। आखिरी राज बता रहा हूं, झगड़ा होता क्यों है। दूसरे का मजाक मत उड़ाइए, दूसरे से वादा खिलाफी मत कीजिए, झगड़ा नहीं होगा। वादा खिलाफी करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, झगड़ा होगा। आखिरी वजह बता रहा हूं, झगड़ा कैसे होता है। झूठ बोलने की वजह से। झूठ बोलने की वजह से झगड़ा होता है और सच बोलने की वजह से झगड़ा खत्म हो जाता है। एक संस्कृत जबान में किताब है, उसका नाम है कलीला दिवना। उस किताब का एक लतीफा मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, उसके बाद इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। इंशाअल्लाह देवबंदी बरेलवी का झगड़ा नहीं होगा, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। आखिरी लतीफा सुनाने के लिए जा रहा हूं। 3 जानवर थे, एक शेर था, चीता था और गीदड़ था। तीनों एक साथ मिलकर के शिकार करते थे, बांट करके खाते थे।
तीनों गए शिकार करने के लिए, मार करके लाए गधे को, खरगोश को, हिरन को, 3 जानवर को मार करके। अब शेर जो राजा महाराजा था, उसने चीता वजीर से कहा कि बांटो, कैसे बांटो? कहा हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है। ये जो गीदड़ है ये सबसे छोटा है, ये खरगोश खा लेगा। मैं बड़ा भी नहीं हूँ, छोटा भी नहीं हूँ, बीच बीच का हूँ, हिरन बीच का है, मैं हिरन खा लूंगा। आप सबसे बड़े हैं और ये गधा उल्लू का पट्टा, ये सबसे बड़ा है, आप खा। गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा। सबसे बड़ा बेवकूफ गधा नहीं हूँ, मेरे हिस्से में गधा है, मैं गधा तकसीम को नहीं मानता। शेर ये चाहता था कि मेरे हिस्से में हिरन आए। उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। उसने अब इससे कहा, गीदड़ से कहा तुम बांटो, कैसे बांटते? हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है। ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का, ये जो आपका हिरन है ये आपके दोपहर में खाने का, ये जो गधा है ये आपके रात में खाने का, सब मेरे लिए। हुजूर आप राजा हैं, बचा तो रोजी, नहीं बचा तो रोजा। वाह साहब, कितनी अच्छी तकसीम किया। कहां से ट्रेनिंग लिया था? किसी स्कूल से, मदरसे से? कहा नहीं हुजूर, उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे हो। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही, सब का नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन तो है समा हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, वतन है हिंदी है, हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। खूबसूरत नमूना ला रहा हूँ। इस सारी दुनिया से मोहब्बत की है। दुनिया के चक्कर में आदमी दीन को बर्बाद करता है। अगर दुनिया के चक्कर में आपने दीन को बर्बाद किया तो कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ चला जाएगा। इंशाअल्लाह दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ रहिए इंशाअल्लाह, मोटरसाइकिल के हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बहुत खूबसूरत नमूना आपके सामने आ रहा है। 2 बीमारी होती है, 2 बीमारी। एक बीमारी का नाम है जूउल बकर, अब दूसरी बीमारी का नाम है इस्तिस्का। इस्तिस्का का मतलब है प्यास की बीमारी, समंदर भी पी जाएगा प्यास नहीं होगी। जूउल बकर का मतलब है इतनी भूख लग रही है, भूख की बीमारी है, खाने की बीमारी है। अगर अपने पेट को इंडिया गेट को भर देगा तो भी उसकी भूख नहीं मिटेगी। इसी तरह ये दुनिया है, दुनिया की भूख आंख की भूख है। इसको न दुनिया की दौलत भर सकती है, बल्कि इसको भरने वाली जगह क्या है? कब्र है, कब्रिस्तान। इस ख्याल में मत रखिएगा कि हर ख्वाहिश हमारी पूरी हो जाएगी, ये आंख की भूख कभी नहीं मिटेगी। दूसरा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से। दुनिया में जब भी चलते हैं आप, अगर 4 चक्का वाले हैं तो मोटरसाइकिल वाले को देखिए, मोटरसाइकिल वाले हैं तो आप पैदल वाले साइकिल वाले को देखिए, अगर आप साइकिल वाले हैं तो आप पैदल वाले को देखिए, अगर आप पैदल वाले हैं, साइकिल नहीं है, गरीब आदमी है, तो उस आदमी को देखिए जिसको पैर नहीं है। आपका दिल मजबूत होगा, ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे साइकिल नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलने के लिए पैर तो दिया है। कितने तेरे बंदे हैं पैर तक से महरूम। तीसरा और आखिरी नमूना ला रहा, वक्त को बर्बाद मत कीजिए। वक्त से बढ़कर के दुनिया में कोई चीज नहीं है। माल आता है चला जाता है, उसका जखीरा किया जाता है, लेकिन वक्त जब जाता है तो कभी वापस नहीं आता। 4 चीज जब जाती है तो वापस नहीं आती। कमान से निकलने वाला तीर वापस नहीं आता, जिस्म से निकलने वाली रूह वापस नहीं आती,
زبان سے نکلنے والی بات واپس نہیں آتی، اور جو وقت نکل گیا وہ واپس نہیں آتی۔ انشاءاللہ جم کر کے کرکٹ کھیلیں گے آپ نہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ڈس بریک مارا، مکمل بیدار ہے، الحمدللہ جاگ رہے۔ ہارون رشید کے دربار میں، ہارون رشید کے دربار میں، ہارون رشید کے دربار میں ایک آدمی آیا کرتب دکھانے کے لیے، مداری تھا، کرتب دکھایا کرتا تھا۔ ہارون رشید کے دربار میں آیا، جوان تھا، کرتب دکھا رہا۔ کیا کرتب تھا؟ سوئی لے کر کے اس کو گاڑا، زمین کے اوپر گاڑا، اور ہاتھ میں دھاگا لیا، اسے اٹھا کر کے پھینکا، سوئی کے ناکے سے اس دھاگے کو آر پار کر۔ سب لوگ کے کان کھڑے ہو گئے، حیرت میں پڑ گئے، واہ صاحب کیا کرتب دکھایا، بادشاہ کی طرف سے اس کو بہت بڑا انعام ملے گا۔ بادشاہ نے کہا 10 روپیہ دو اور 10 جوتے مارے۔ اب لوگوں کو اور کان کھڑے ہوئے کہ یہ معاملہ کیا ہوا بھائی، اتنا بڑھیا کھیل دکھایا، کرتب دکھایا، سوئی کو گاڑ کر کے دھاگا پھنسایا پھینک کر کے، کتنا بھاری اور کتنا نازک کام کیا، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ لوگ تو قریب سے دھاگا نہیں پھنسا پاتے، یہ تو پھینک کر کے دھاگا پھنسا دیتا ہے۔ اس کو 10 روپے تو مل رہا ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن 10 جوتے کیوں پڑ؟ کہا کہ اس نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا بیکار کام۔ اگر یہ علم کے پیچھے اتنا وقت لگا دیتا تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ یہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ طلبگار نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو، دنیا میں ہو دنیا کا طلبگار نہیں ہو، دنیا میں ہو دنیا کا طلبگار نہیں ہو، بازار سے گزرا ہو خریدار نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو۔ وہ گل ہو خزانے جسے برباد کیا ہے، الجھو کسی دامن سے میں وہ خار نہیں ہوں، طلبگار